بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 15ویں تراویح مکمل کی۔ سورہ اعراف ختم ہونے کے بعد 9ویں پارے میں سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال جو ہے میرے محترم دوستو، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ یہ جو پوری آیت ہے، اس میں آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ پوری کا پوری جو صورت ہے سورہ انفال، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر اور غزوہ بدر کے بعد کے جو واقعات ہیں، مسلمانوں کے درمیان میں جو غنیمت کا مال تقسیم ہوا تھا، اسی کے سارے نقشے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ جو آیت کا ٹکڑا ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ دیکھو، تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اور دیکھو، ان کی آنکھوں پر جو دھول پھینکی تھی نا، وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ کس نے پھینکی تھی بھائی؟ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ بدر کے اس واقعے کی طرف ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف اس طریقے سے جو ہے ریت کو پھینکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ اور صحابہ اکرام غزوہ بدر کے بعد ایک دوسرے سے وہ اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کو میں نے قتل کیا، اس کو میں نے قتل کیا۔ تو قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ دیکھو، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو کس نے قتل کیا بھائی؟ اللہ نے قتل کیا۔ غزوہ بدر کیوں پیش آئی اور کیسے پیش آئی، یہ پورا واقعہ مسلمانوں کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ اب جب مدینہ پہنچے، وہاں پہ الحمدللہ انصار مدینہ کا آپ کو ساتھ ملا، اسلام کی تبلیغ ہونے لگی، روزانہ لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ تو مشرکین نے جب دیکھا کہ یہ مدینے میں جا کے آرام سے، اطمینان سے، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اور مدینہ میں بھی جو آدمی مکے سے مسلمان ہو کر آ جاتا، مدینے والے اس کو اپنا بھائی بنا لیتے، اطمینان سکون کی وہ زندگی گزارتا۔ اب مکہ میں جو بھی مسلمان ہوتا جس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، وہ مکہ سے نکل کے فوراً کہاں کی ہجرت کرتا؟ مدینے کی۔ اب انہوں نے دیکھے کہ مدینہ تو ان کے لیے ایک کیپٹل بن چکا ہے، ایک ان کا اپنا ایمپائر بن چکا ہے، تو اس کے لیے ان مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ضروری ہے۔ مشرکین کا ایک سردار، اس کا نام تھا کرز ابن جابر، اس نے 250 میل کا سفر طے کیا اپنے چند دوستوں کے ساتھ میں۔ اس کو پتہ چلا کہ مدینہ سے باہر مسلمانوں کے اونٹ چرتے ہیں، تو وہ وہاں تک آیا۔ آنے کے بعد وہاں سے مسلمانوں کے اونٹ بھگا کر لے کر گیا، اور وہ جو چرواہا ہوتا ہے، چرانے والا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ سے 250 میل کا سفر طے کر کے کرز ابن جابر نے آ کر مسلمانوں کے اونٹ لے کر چلا گیا ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعاقب کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے ایک جماعت روانہ کی۔ اب وہ پہنچے اس کے پیچھے، وہ بہت دور نکل چکا تھا، یہ آیا نہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ جب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر ان مشرکین مکہ کو نہیں روکا گیا تو آگے اور زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے پتہ چلا کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ وہ ملک شام سے تجارت کا مال لے کر مکے کی طرف جا رہا ہے اور ابھی مدینہ کے قریب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک پوری جماعت لے کر کہ ابو سفیان اور اس کا جو قافلہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پڑے، اس کی طرف روانہ فرمایا۔ اب مسلمان جب وہاں پر پہنچے تو ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان یہاں پر آئے تھے، اس کو جیسے ہی بھنک لگی کہ مسلمانوں کی جماعت ہمارے قافلے کا پیچھا کر رہی ہے، اس نے اپنے قافلے کو دور سے سمندر کے راستے سے نکال کر مکے کی طرف کا راستہ اختیار کیا، لیکن ایک آدمی کو اس کو فوراً اجرت دے کر مکے کی طرف روانہ کیا کہ دیکھو یہ پورا سامان تجارت اور مال جو کچھ بھی ہے مکے والوں کا ہے، جا کے مکے والوں کو بولو کہ اپنے اپنے مال کی حفاظت کا انتظام کرو ورنہ مسلمان تمہارے مال کو لوٹ لے گا۔ مکے میں جیسے ہی یہ خبر مشہور ہوئی تو ابو جہل نے ایک لشکر تیار کیا، پورا کا پورا ایک لشکر، 1000 اس کے اندر مکہ کے جو ہے جوان، 1000 لڑاکو، 1000 جو ہے مکہ کے بہادر سپاہی، وہ ابو جہل کے اس لشکر کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہمارا جو قافلہ ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ لوگ نکلے مکہ سے۔ اس کے اندر مکہ کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، امیہ بن خلف، ربیعہ، یہ سارے لوگ اس قافلے کے اندر نکلے، وہ لوگ مکہ سے۔ اب ان کے پاس میں ہر چیز کا انتظام، اونٹ، گھوڑے، تلواریں، نیزے، تیر، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہ پورا کا پورا قافلہ جو ہے مکہ سے نکلا مدینے کی طرف۔ تب تک ابو سفیان کا یہ جو قافلہ تھا جو ملک شام سے آ رہا تھا وہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ اب یہ پورا قافلہ جب مکہ پہنچ گیا تو ابو سفیان نے ابو جہل کو اطلاع بھیجی اور کہا کہ دیکھو ہم لوگ مکہ خیر و عافیت سے پہنچ گئے ہیں، اب تم لوگوں کو مدینہ جانے کی، مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ تم لوگ مکہ کو۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم لوگ نکل گئے ہیں نا تو یہ مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی آ جاتے ہیں، بہت کدیا مار رہے نا، یہ ابھی مٹھی بھر بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے ابھی ان کے ہاتھ میں، اور ابھی سے اپنی طاقت دکھا رہے، ہمارے قافلوں کو روک رہے، ان کو بتاتے ذرا ہم، ٹھیک ہے ابھی نکل گئے نا، جانے دو ہم کو۔ اب یہ 1000 کا جو لشکر تھا ابو جہل کا، بڑے بڑے سردار بہادر اس کے اندر، مشرکین مکہ کے، نکلے وہ لوگ مدینے کی طرف۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اطلاع ملی، یہ سارے واقعات شعبان کے مہینے کے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ روانہ ہو چکے ہیں، تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، بولے بھائی کیا کرنا چاہیے؟ مشرکین کا جو لشکر ہے وہ روانہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر مشرکین روانہ ہو چکے ہیں تو ہم بھی میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں ہیں، ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ گھبراؤ مت، ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ میں چلیں گے اور مشرکین سے مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بولو بھائی، اور آپ لوگ اپنی اپنی رائے دو۔
تو آپ نے اشارہ کیا انصار مدینہ کی طرف۔ اب انصار مدینہ کے جو سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرا اشارہ تمہاری طرف ہے۔ بولے دیکھو، اگر ہماری طرف آپ کا اشارہ ہے تو ہمارے تمہارے درمیان میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت میں مینا میں، جہاں پہ انصار مدینہ نے اللہ کے نبی کو دعوت دی تھی مکہ سے مدینہ آنے کی، تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ مدینہ میں ہم آپ کے جان مال کی حفاظت کریں گے، مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی پوری سیکیورٹی دیں گے، ہم آپ کو کبھی بھی نہتہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا اے اللہ کے نبی، ہمارا تمہارا جو معاہدہ ہوا ہے وہ مدینہ کے اندر کا ہوا ہے، اب اگر آپ مدینے سے باہر نکل کے لڑنے کی بات کر رہے ہو تو آپ یہ مت سوچو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں ہے تو ہم آپ کو وہ کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا پروردگار جا کے لڑائی کرو، ہم لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے اے اللہ کے نبی، جان کے بھی آپ مالک ہیں اور مال کے بھی آپ مالک ہیں، ہماری تو جان بھی آپ کی ہے اور مال بھی آپ کا ہے، اگر آپ یہ کہو کہ سمندروں میں کود جاؤ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خوشی ہوئی اللہ کے نبی کو، کانفیڈنس آیا کہ چلو یہ پہلے جو تین تھے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مقداد، یہ تو اپنے ہی لوگ تھے مکے والے مہاجرین، لیکن انصار مدینہ بھی میرے ساتھ میں ہیں۔ مشرکین کا لشکر پہنچا مدینہ کے بالکل قریب، اب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور یہ پہلا رمضان تھا سن 2 ہجری کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ یہ پہلا رمضان تھا، روزے فرض ہو چکے تھے، روزے بھی فرض ہو گئے، مشرکین بھی آ گئے سامنے سے۔ 16 رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر نکلے مدینہ منورہ سے بدر کی طرف۔ اب بدر جو ہے وہاں پہ 1-2 کنویں ہیں پانی کے، اس لیے وہ پورے علاقے کو بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پہنچے وہاں پر تو دیکھا کہ مشرکین جو ہے اوپر والی جو زمین ہے ٹیکڑیوں والی، آلریڈی مشرکین کا لشکر وہاں پہ آ چکا ہے، مسلمانوں کو نیچے والی زمین ملی، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ کنویں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مشرکین کی طرف سے اگر کوئی پانی لینے کے لیے آئے نا، اس کو منع مت کرنا، اس کو پانی لینے دینا۔ اب میرے محترم دوستو، مسلمانوں کے اور مشرکین کے لشکر میں جو فرق تھا، مشرکین کا جو لشکر تھا وہ 1000 کا لشکر، اور 1000 میں 300 گھڑ سوار تھے، اور باقی جو ہے اونٹ سوار تھے ان کے پاس، ہر ایک کے پاس میں تلواریں، نیزے، اور مکہ کے بڑے بڑے پہلوان جو تھے وہ مشرکین کے لشکر میں تھے۔ ابو جہل، اس کا بیٹا اکرمہ، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ولید، مغیرہ اور امیہ بن خلف، یہ سارے مکہ کے بڑے بڑے جو پہلوان تھے ادھر سے تھے، اور ادھر اللہ کے نبی کے لشکر کا یہ حال تھا۔ 310 مسلمان، اس میں کچھ بچے شامل ہو گئے، تو ٹوٹل ملا کے مسلمانوں کی جماعت ہو گئی 313 کی، اس میں بچے بھی آ گئے۔ حال یہ ہے کہ 313 کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور وہ جو 70 اونٹ تھے ایک ایک اونٹ پر 2-2 3-3 لوگ سوار ہوئے۔ خود اللہ کے نبی کا جو اونٹ تھا اس پہ بھی آپ کے ساتھ میں 2 لوگ سوار تھے۔
मुसलमानों के ऐसे कस्म पुरसी का हाल था, खाने को नहीं, फाका कशी, ऊपर से रमज़ान का महीना चल रहा है, पेट कमर को लगे हुए, तलवारें सबके पास में नहीं, जिनके पास तलवारें नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दरख्तों की टहनियाँ अता की, कहा कि तुम इनसे मुकाबला करो। अब सोचो, एक तरफ तलवार है और दूसरी तरफ दरख्त की टहनी है, वो क्या तलवार का मुकाबला कर सकती। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला था, तुम अपनी फौज, अपना लश्कर लेके मैदान में चले जाओ, बाकी का काम कौन करेंगे? अल्लाह करेंगे। तुम्हारा काम है मैदान में जाके खड़े होना, बाकी का काम अल्लाह करेंगे। अल्लाह के नबी अपनी पूरी जमात को लेकर पहुंच गए मैदान के अंदर। अब मुशरिकीन जो थे, उनके यहाँ पे खाना पीना, शराब, कबाब, नाच गाना चल रहा है। तो उतबा ने एक आदमी को जासूसी के लिए भेजा, जाओ मुसलमानों का हालचाल देख कर आओ, जंग की उनकी कितनी तैयारी है। तो उतबा जो है अपने दोस्तों के साथ, अबू जहल वग़ैरह के साथ में बैठा हुआ था। वो आया जासूस मुसलमानों का हाल अहवाल देखने के लिए। तो उसने देखा है बेचारों के पास में तो 2 घोड़े हैं, ऊँट भी बराबर नहीं है, फाका कशी का आलम है, तलवारें नहीं है, लकड़ियाँ हैं। वापस गया वो, जाकर उसने कहा मुसलमानों का ऐसा हाल है, मुश्किल से वो बेचारे 300 के आसपास होंगे, फाका कशी, कसम पुरसी, लड़ने के लिए उनके पास में तलवारें नहीं है, 2 घोड़े हैं, उनसे क्या लड़ाई करते हैं। तो उतबा ने अपने बाकी के साथियों से कहा, बोले भाई ये लश्कर से लड़ना जो है ना, इन पे जुल्म करना है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से वापस चल जाते हैं, इनसे लड़ो करो मत, ये सब अपने रिश्तेदार ही होते हैं रिश्ते में। तो अबू जहल ने कहा, बोले नहीं, ये अब आए ना, इतने दूर तक आए ना, एक काम करेंगे ना, इनको जड़ से ख़त्म करके ही निकल जाएंगे, काहे को रहने देने का इनको ऐसा। उतबा ने बोला यार मेरा दिल तो नहीं मान रहा, बोले बेचारे कमज़ोर निहत्ते लोग हैं, ये ऐसे हकीरों के से लड़ना कोई लड़ाई नहीं है, ये ख़ुद कमज़ोर है। मगर अबू जहल जो है ना, वो ऐसा घमंड उसके अंदर ऐसा कूट कूट के भरा हुआ था। बोले नहीं आए ना, बोले अब यहाँ तक तो मुसलमानों के लश्कर का तो खात्मा करके ही जाने का है, अब इनको ख़त्म करके ही निकलेंगे यहाँ से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगला दिन 17 रमज़ान, उससे पहले जो रात आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खैमा लगाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे में इबादत कर रहे हैं। आपने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, ये मुख्तसर जमात लेकर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, याद रख अगर तूने इनको कामयाबी नहीं अता फरमाई तो क़यामत तक इस सरज़मीन पर फिर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। अब तेरी जिम्मेदारी है इनको कामयाबी अता करना। दूसरा दिन आमने सामने खड़े हुए। अब खड़े हुए तो खड़े होने के बाद में मुशरिकीन की तरफ से 3 लोग आगे बढ़े, उतबा, रबीआ, उसका बेटा वलीद। उन्होंने कहा कि भेजो तुम्हारी तरफ से 3 बहादुरों को। तो हज़रत मुआज़, हज़रत मुअव्विज़ और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा 3 लोग बड़े आगे। तो वो तीनों कहने लगे कि तुम कौन हो, हम तुमको पहचानते नहीं, क्योंकि ये तीनों भी अंसार मदीना में से थे। बोले हमको अंसार में से नहीं चाहिए, उनको भेजो जो मक्का वालों में से है, यानी मुहाजिरीन में से। गए वो तीनों वापस। अल्लाह के नबी ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु और हज़रत उबैदा एक सहाबी थे, उनकी तरफ इशारा किया। तीनों निकले बड़े आगे। अब वो तीनों, ये तीनों के मुकाबले पे जब खड़े हुए तो वो मुशरिकीन जो है इनको पहचानते थे, उसके बावजूद उनका घमंड, उनकी अकड़ देखो। कौन है बोले तुम लोग?
کس کی اولاد ہے؟ ایسا سوال کرنے لگے اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طاقت سے عتبہ کے اوپر ایک وار کیا اور اس کو ایک ہی وار کے اندر زمین پہ سلا دیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں شیبہ تھا، حضرت علی نے بھی ویسا ہی وار کیا اور اس کو زمین کے اوپر سلا دیا۔ عتبہ کا بیٹا ولید جو تھا وہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا، اس نے ان پر وار کیا، وہ گر گئے، تب تک حضرت حمزہ آگے بڑھے، انہوں نے ایسا وار کیا کہ ولید کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب یہ تینوں جیسے ہی زمین دوز ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جنگ مغلوبہ جو تھی وہ شروع ہوئی، یہ جنگ مبارزہ تھی۔ اب مل گئے آپس کے اندر، لڑائی ہونے لگی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لڑائی میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج کو نازل فرمایا، جو قرآن میں فرمایا نا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ارے تم نے نہیں لڑا، کس نے لڑا؟ اللہ نے لڑا، وہ اللہ تھا لڑنے والا۔ اور اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ ریت لو، اور ریت کے اندر انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور پھینک دیا ان کی طرف، مشرکین کی طرف، تو اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور فرشتوں کی جو فوج اس میں اتری وہ ان کو نظر نہیں آتی تھی، اس لیے قرآن میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ دیکھو جو کچھ بھی تم نے پھینکا ہے، جب پھینکا ہے نا، وہ تم نے نہیں پھینکا ہے، وہ کس نے پھینکا ہے بھائی؟ اللہ نے۔ ہاں، رما یرمی کے معنی آتے ہیں پھینکنے کے۔ کنکری جو ماری جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، جو کنکریاں تم نے ان کی آنکھوں پہ ڈالی وہ کس نے ڈالی بھائی؟ اور اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ حضرت عباس جو اللہ کے نبی کے چچا ہوتے ہیں، وہ اس جنگ میں مشرکین مکہ کی طرف سے تھے۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر میں ایک پہاڑ کے تیکڑی کے اوپر تھا، میں نے اپنے کانوں سے بادلوں میں سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی، بادلوں میں سے۔ تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت بدر کے میدان پر نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان ان سے لڑنا بیکار ہے، ان کو چھوڑ کے واپس چلو، میرے محترم دوستو ان کا یہ حال ہوا کہ مشرکین کے 70 بہادر وہ بدر کے اندر مارے گئے۔ کتنے بہادر؟ 70 جو بہادر تھے وہ بدر میں مارے گئے، اور 90 مشرکین کے سردار وہ مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ ابو جہل جو اس پورے قافلے کا، پورے لشکر کا جو امیر تھا، جو سردار تھا، 2 حبشی باندیاں اس کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے رہ کر ہوا کر رہی تھی مور کے پنکھوں سے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس انصار کے 2 بچے آئے، انہوں نے کہا کہ چچا جان، یہ مشرکین کا جو لشکر ہے اس میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا، بولے بھائی دیکھو بچوں، ابو جہل بہت ہٹا کٹا عرب کا مشہور و معروف پہلوان ہے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ بولے ہم نے یہ سنا ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ وہ جو دونوں بچے تھے، ایک کا نام حضرت معاذ تھا اور ایک کا نام حضرت معوذ تھا، ان دونوں کو میں نے بتایا دیکھو وہ جو جس کے ساتھ میں حبشی باندیاں جس کو ہوا کر رہی ہے نا، وہی ابو جہل ہے۔ تو بولے وہ دونوں بچے ابو جہل کے قریب میں پہنچے، ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کے پیر پہ حملہ کیا۔ ابو جہل گھوڑے سے نیچے گرتے ہی ان دونوں بچوں نے تلوار سے اس کے اوپر جب حملہ کیا تو ابو جہل کو وہیں پہ ادھ مرا کر کے چھوڑ دیا۔ ابو جہل نے گھوڑے سے گرتے گرتے حضرت معاذ کو
ایک تلوار مار دی تھی جس سے ان کا ہاتھ لٹک گیا چمڑے کے اوپر. وہ ویسے ہی ایک ہاتھ کے ساتھ میں لڑتے رہے اور جب وہ ہاتھ تنگ کرنے لگا تو اس کو اپنے پیر کے نیچے رکھ کر انہوں نے اس کو پھینک دیا نکال کے. یہ جذبات تھے میرے محترم بزرگوں دوستوں صحابہ کے. یہ پوری دنیا میں ہم جو اتنے آرام سے اتنے اطمینان سے مسجدوں میں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, بیان ہو رہا ہے ماشاء اللہ, تو یہ ان صحابہ کی قربانیوں کا طفیل ہے. کس کی قربانیوں کا؟ صحابہ کی. یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی, جو آج ہم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم کو تو ہوا بھی نہیں لگی ابھی. ہوا تکلیف کی, مصیبت کی, فاقہ کشی کی ہوا بھی نہیں لگی. ہوا مجاہدہ کس کو بولتے اس کا میم بھی نہیں معلوم ہے ہم کو. جو قربانیاں صحابہ نے دی تو یہ قربانیاں تھی صحابہ اکرام کی. ابو جہل کو ادمرا کر کے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مشرکین کے جو نعشیں پڑی ہوئی ہے میدان میں ان کا کیا حال ہے اور کتنی مشرکین کی نعشیں پڑی ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی نعشوں کو دیکھنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل ایک جگہ پہ کراہ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے اس کے قریب. پہنچنے کے بعد ابو جہل نے پوچھا, اے ابن مسعود جنگ کا کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا, اللہ نے مشرکین کو ذلیل و خوار کیا اور مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا کی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی تاکہ ابو جہل کا جو سر ہے اس کو تن سے جدا کر سکے. تو ابو جہل نے کہا, اے ابن مسعود اگر تم میرے تن کو میرے سر سے جدا کر رہے ہو تو میرا سر جو ہے نا وہ یہاں سے نہیں بلکہ گردن کے نیچے سے کاٹنا تاکہ کٹے ہوئے سروں میں بھی میرا سر ذرا سب سے اونچا نظر آئے, لوگوں کو لگے کہ یہ سردار کا سر ہے. کس کا سر ہے بھائی؟ سردار کا سر ہے. اللہ میری تمہاری یہ بڑے پن سے حفاظت فرمائے. اس کی جو قوم رہتی نا قوم, وہ آدمی کو برباد کر کے چھوڑ دیتی. کیا کر کے چھوڑ دیتی؟ ہاں, میں پنے کی جو قوم رہتی نا بہت خطرناک رہتی ہے. انانیت کی, ایگو, ایٹیٹیوڈ, یہ جو قوم رہتی قوم بہت خطرناک. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. تو یہ ابو جہل سے چلتے آ رہی ہے. آج بھی اگر آپ کسی کو دیکھو نا, ہاں میں کبھی دیکھتا شادی بیاہ میں بیٹھو نا کھانے کو, پوچھ رہا نہیں یار بولے کوئی میرے کو, ہاں پوچھ رہا نہیں مجھے بولے کوئی, اس کے لیے میں نہیں بیٹھ رہا کھانے کو. ایسے بہت رہتے, آپ کو بہت ملیں گے. آپ 2-3 بار سلام کرو, سلام کا جواب نہیں دیں گے. کیوں؟ پتہ چل رہا کہ قوم گئی نہیں ابھی تک اس کی. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ دعا کرنا, کیونکہ یہ ایک تو شیطان کی اور دوسرے ابو جہل کے جیسے جو لوگ ہیں نا یہ ان کی فطرت ہے یہ. اور تواضع, عاجزی ان کی ساری, کہ ہمارے نبی بھی بدر میں پہنچے لیکن آپ کے ایک اونٹ پر آپ کے ساتھ میں کتنے لوگ سوار تھے؟ 2-3 لوگ سوار تھے. یہ تواضع کی نشانی ہے. تو ابو جہل نے کہا, بولے میرا سر بھی ذرا تھوڑا سا نیچے سے کاٹنا, تھوڑا اونچا نظر آئے لوگوں کے اندر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا اور اس کی جو اس کا سر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جا کے اس کو پھینک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل کا سر دیکھا تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا, اللہ اکبر. اور جب آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو صحابہ اکرام نے بھی پھر نعرہ تکبیر بلند کیا. تو اس لڑائی کے اندر 70 مشرکین کے سردار مارے گئے, 90 مسلمانوں کے قیدی بنے اور مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے, جن میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار مدینہ میں سے تھے. صرف 14 صحابہ اس میں شہید ہوئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو مدینے کا امیر بنایا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر یہ خوشخبری لے کر پہنچے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی ہے، تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بقیع کے قبرستان میں دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا، بیمار تھی وہ۔ ادھر ابا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، گھر پہ بیٹی بیمار ہے، اور ابا جب جنگ ختم ہونے کے بعد ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں، اس سے پہلے بیٹی کیا ہو چکی ہے؟ دفن ہو چکی ہے۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی۔ ایسے ہی مفت میں اور پھکٹ میں دین ہمارے تک نہیں پہنچا، یہ قربانیاں ہیں ہمارے نبی کی۔ پڑھو ایک مرتبہ درود شریف۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہے بدر کا پورا واقعہ، مکمل واقعہ۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ مجھے آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے زندگیوں کے بھی اندر اللہ تبارک و تعالی قربانی کا جذبہ پیدا فرمائیں۔ اور جیسا کہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ دیر اور دور کے لیے ہم تمام کو قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔